عتیق میر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ سوال میں آپ کی طرف چھوڑتے جا رہا ہوں, پھر واپسی کے اوپر آپ سے اسی سوال کے مزید بڑھائیں گے. الیکٹرکسٹی کے بل کے حوالے سے میں بات کروں, ان دنوں جو ہے الیکٹرسٹی بل کا بڑا چرچا چل رہا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ 12 گھنٹے تک جاری ہے, اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, اب کچھ اور بھی بجلی کے بل بڑھنے لگے, تو کیا تاجر کوئی چیز کرنے لگے ہیں, کیا ہے؟ دیکھیں, بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ بجلی پر بھی یہاں جس قدر مافیاز کا راج ہے, تو یہ در حقیقت ہماری ترقی کے گلے کو یہ گلا گھونٹ رہے ہیں یہ لوگ. دیکھیں, ایک سرکل ہے جس میں پھنس گئے ہیں. بجلی کے بل کی قیمتیں بڑھتی ہیں, لوگوں کو زیادہ بل آتے ہیں, اور جو وہ اپنی بل جمع کرنے کی وہ استطاعت ان میں کم ہو رہی ہے, اور پھر لوگ کنڈا لگاتے ہیں, پوری بستیاں کنڈا لگاتی ہیں. جب کہ الیکٹرک کے لاسز بڑھتے ہیں تو اس کے بعد ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کر دیجیے. اب دیکھیں, اس میں لوڈ شیڈنگ میں اگر اس علاقے میں 500 سے 200 گھرانے یا کارخانے یا جو بھی ان کے سبسکرائبر ہیں وہ بجلی چوری کرتے ہیں, تو باقی 300 بھی اس فیڈر کی وجہ سے, اس فیڈر پہ ہونے کی وجہ سے وہ سروائیو کرتے ہیں, اور ان کی بجلی بند ہو جاتی ہے. ابھی ماضی میں ہم روتے تھے 4-5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, سن کے ہول آتا ہے کہ شدید ترین گرمی میں 12 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے یہ لوڈ شیڈنگ ہے. آپ صبح جب ہم مارکیٹوں میں آتے ہیں یا باہر اپنے گھروں سے نکل کے باہر آتے ہیں, ہر چہرے کو ہم دیکھتے تھکا ہوا, جیسے رات جاگا ہوا ہے. ایک عجیب فرسٹریٹ ایک لوگوں کے چہروں کے اوپر. اس کی وجہ یہی کہیں رات بھر جاگا ہے کہ بجلی نہیں ہے, صبح لائٹ نہیں تھی پریشان ہے, دکان پر آئے لائٹ نہیں ہے, اسے مارکیٹوں میں بندی ہے شدید. میں یہ بات کہتا ہوں کہ مارکیٹ کی بندی کی طرف تو آتا ہوں, کیا کہتے ہیں صاحب آپ کی طرف, لیکن آپ جس طریقے سے بجلی کے بل کی بات کر رہے ہیں کہ کہہ رہے کہ کنڈے سسٹم ہے, سب چیزیں, ان لوگوں کو سب پتا ہے کہ اگر ایک ایریا کے اندر اگر بجلی کا بل 2 دن 4 دن 5 دن اگر لیٹ ہو جاتا تو یہ فوراً لائٹ کاٹنے کے لیے اس وقت آ جاتا ہے. اس سسٹم کو تو سارا کا سارا فوراً بہت اچھی طریقے سے کر رہے. تو کیا یہ جب کنڈا سسٹم میں جاتے ہیں تو کیا ان کے آپس کے ملے ہوئے ہوتے ہیں, کیا سسٹم ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کالی بھیڑیں تو ان کے عملے میں ہیں. ان کی مدد کے بغیر جب ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ کنڈا لگاتے ہیں تو اس میں بجلی کے ادارے کے لوگ شامل ہوتے ہیں. بیشتر جگہ, سب تو نہیں میں کہتا, لیکن پھر بھی اس میں ایسے لوگ ہیں جو جن کی مدد سے کنڈے لگتے ہیں, ماہانہ بھی وہ ان سے پیسے لیتے ہیں. لیکن جو دکھ ہوتا ہے جس بات پہ, وہ یہ کہ یہ حکمران جہاں دوسروں کو 2-3 ہزار یونٹ فری دیتے ہیں اشرافیہ کو, یا جو بھی ایک حکومتی ارکان ہیں, ذمہ داران ہیں, وہ فیض اٹھاتے ہیں, تو کیوں اس مسئلے کا حل نہیں؟ کیونکہ دیکھیں اس میں تجارت تباہ ہو رہی ہے, کارخانے بند ہو جاتے ہیں, گھروں میں بے سکونی ہے, خود جو الیکٹریسٹی ادارے ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں, ان کی بجلی چوری ہوتی ہے, ان کو بستیوں میں کنڈے اتارنے نہیں دیے جاتے, ان کے اداروں پہ حملے ہوتے ہیں. جب پورا معاشرہ نفسا نفسی کا شکار ہوتا ہے تو اس پر ایک ایمرجنسی قائم ہونی چاہیے, اس پر اس طرح سے کام ہونا چاہیے جس طرح کوئی بہت بڑے ڈیزاسٹر میں کیا ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سعید غنی صاحب نے جس طرح اجلاس کے اندر بولا کہ یہ KEC کے حوالے سے جو بات کی آپ نے بھی سنی ہوگی, تو کیا آپ اس پہ کتنے فیصد ایگری ہے کہ انہوں نے صحیح؟ یقینی بات ہے, حکومتیں زیادہ بہتر جانتی ہیں اداروں کو, اور اس وقت انہوں نے ایک سٹینڈ تو لیا ہے حکومت سندھ نے. لیکن کے الیکٹرک کی حیثیت اب ایسی ہو گئی جیسے بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حیثیت تھی. وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ اتنے طاقتور تھے کہ حکمرانوں پہ غالب تھے. یہ جو باہر سے آئی ہوئی جو کمپنیاں ہیں یہ پاور پہ, ایک تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا مافیا شامل ہے, کیونکہ پاور ایک بہت بڑا اسکینڈل, بہت بڑا ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ایک لوگوں کے لیے, غلط لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے. تو اس لیے جنہوں نے پکڑنا ہے وہ اس میں شامل ہیں. کیا نیپرا, کیا سیاستدان, کیا حکمران, کیا یہ IPPs کے لوگ, یہ سب ایک ہی حمام میں انہوں نے کپڑے اتار دیے ہیں. تو یہ کیسے, کون اس کو درست کرے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ساری شامل ہو گیا اس جرم کے اندر, تو بندہ شکایت کس سے کرے؟